إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد ماتم کے سلسلے میں واقع کربلا کے سلسلے میں میرا خیال ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم جو ہے یہ قیامت تک کے لیے گائیڈنس ہے، یہ ہدایت ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ جب بھی ہم نے اللہ سے مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ سے کنسلٹ کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی عدالت میں کیس رکھنا ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ امام ہے اور قیامت تک کے لیے امام ہے۔ اور سب سے پہلے ایک مومن کو قرآن حکیم سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس بارے میں اس کی کیا رائے ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ تو قرآن حکیم سورہ الحجرات ہے جس کی ابتدا ہی اس حکم سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جو بات اللہ نے کہہ دی ہے وہ فائنل ہو گئی، جو بات رسول نے کہہ دی ہے وہ فائنل ہو گئی۔ اب تم خود اپنی رائے سے اس میں کوئی مداخلت مت کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ پاک دائم سننے والا ہے، دائم جاننے والا ہے۔ یہ پوری صورت ہی تقریباً اسی سلسلے میں رسول کا مقام واضح کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور نہ ان سے اس طرح گہک کر بولو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے ٹیسٹ کر لیا ہے، چیک کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ جتنا نبی کا احترام ہوگا اتنا ہی تقوی اس دل کو الاٹ ہوگا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو حجروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں ان کی اکثریت جاہل ہے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر وہ انتظار کرتے کہ آپ خود ان کی طرف نکلتے اس کام کے لیے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو
جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے کوئی، تو اس کی چھان پٹک کرو، اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا پڑو اور پھر بعد میں تم پچھتاؤ. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں ندامت کا منہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اچھی طرح جان لو، کان کھول کر سن لو، یہ جو تمہارے اندر ہستی بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ تمہارے بتیجے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے داماد بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے سسر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت یعنی تمہارے رشتے بطور باپ، بطور والد، بطور سسر، رشتہ بڑا ہو سکتا ہے لیکن عہدہ ان کا ہی بڑا ہوگا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا نمائندہ ہے نا، ریاست کا نمائندہ. ان پر زبان درازی اللہ پر زبان درازی ہے، ان کے خلاف بغاوت اللہ کے خلاف بغاوت ہے، رسول کا غصہ اللہ کا غصہ ہے. اگر یہ رسول تمہاری بات ماننا شروع کر دے، تمہارا منہ رکھنا شروع کر دے کہ یہ میرے چچا ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں میں یہ کر دوں، اور یہ سسر ہیں میں ان کی بات مان لوں اور فلاں کی بات مان لوں. وَلَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر یہ زیادہ تر تمہارے باتیں، تمہارے ہی مشورے ماننا شروع کر دیں، لَعَنِتُّمْ، تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو اس کا تقاضا یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ ہیں صحابہ. اللہ نے ایمان تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے. صحابہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں ٹھونک دیا گیا. یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا آپ تصویر، یہ زین، یہ ٹھوک کے جمائے گی اس کے پیچھے، یہ ہے صحابہ کہ جن کے دلوں میں ایمان اس طرح ٹھونک دیا گیا ہے جس طرح لوگوں کے دلوں میں دنیا ٹھونکی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ پھر پردیس کے دھکے کھاتے اور عمریں گزار دیتے ہیں پردیس میں. ان لوگوں کے لیے ایمان اس طرح ٹھونکا ہوا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ماڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ گھوڑے، یہ ساری چیزیں جس طرح تمہارے دلوں میں ٹھونکی گئی ہیں نا، زُيِّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان اللہ نے ان کے دلوں میں مزین کر دیا. یہ معمولی ناراضگیاں اور اس طرح سے ایمان اپنی جگہ ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے پسندیدہ بنوا دیا ہے، تمہاری عادت نہیں ہے، تمہارے اندر کراہت پیدا کر دی ہے. کس کی؟ کفر کی. تم کبھی کافر نہیں ہو سکتے. فسوق کی، تم کبھی فاسق نہیں ہو سکتے. کَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تم کبھی نبی کے نافرمان نہیں ہو سکتے. ان تین چیزوں کی گارنٹی اللہ پاک دے رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس کے بعد اب اللہ پاک وہ بات فرما رہا ہے جو کربلا میں ہو گئی ہے، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوئی ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی ہے. اب وہ بات اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے. یہ قیامت تک کا مخبر ہے نا قرآن حکیم، قیامت تک کے مسائل کا حل ہے نا. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دو گروہ ہو سکتے ہیں، دین کی بنیاد پر نہیں، سیاست کی بنیاد، اختلاف رائے ہو سکتا ہے.
ہیں دونوں مومن، قرآن کہہ رہا ہے طائفتان ہیں لیکن من المومنین ہیں، مومن ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت سے وہ کوئی کافر نہیں ہو جاتے، وہ کوئی فاسق نہیں ہو جاتے، وہ نافرمان نہیں ہو جاتے، فطری۔ اقتتلوا، آپس میں قتال کریں، صرف زبانی گالی گلوچ نہیں، ہاتھا پائی نہیں، اقتتلوا، قتال کریں، فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرواؤ، آگ مت ڈالو، فتوے مت لگاؤ کہ فلاں اعلیٰ درجے کا تھا اور نچلے درجے والے نے اس کی مخالفت کر دیا تو فاسق ہو گئے۔ سارے انسان برابر ہیں، گواہی اگر 4 کی لکھی گئی ہے تو اس 4 میں اگر ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، یہ 4 گواہ ہیں کسی نکاح میں، اور دوسری طرف جناب علی وہ عمران خان ہے اور نواز شریف ہے اور زرداری ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے، یہ 4 گواہ ہیں، تو نکاح برابر کا ہوا ہے۔ جس میں وہ گواہ ہیں وہ افضل نہیں ہے، قانون کی نظر میں 4 گواہ چاہیے، برابر ہے۔ کوئی بڑے خاندان کا قتل ہو جائے، ایک چودھری کو موچی مار دے اور چودھری کہے کہ اس موچی کو مار کے میں نے منہ کالا کرنا، میں تو اس کا پورا خاندان صاف کروں گا، وہ یہی کہتے تھے نا عرب۔ بڑے قبیلے والا کہتا تھا نا انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، ہم ان کے 10 ماریں گے، پھر بدلہ پورا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہ صرف وہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر، آزاد نے قتل کیا ہے تو وہی آزاد قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو وہی غلام قتل کیا جائے گا، اسی سے قصاص لیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب اس قبیلے کے غلام نے ہمارا آزاد آدمی مار دیا ہے لہٰذا ہم غلام کو مار کے منہ کالا کریں گے۔ ہم نے اس قبیلے کا آزاد آدمی مارنا تاکہ برابر کا لیول کا قتل ہو، فرمایا نہیں، جان ایک جیسی محترم ہے، وہ کسی غلام کی ہو یا کسی آزاد کی ہو، کسی غریب کی ہو یا کسی امیر کو، اللہ کے یہاں وہ جان ہی ہے اور ایک ہی لیول کی۔ لہٰذا اس چیز کو سائڈ پہ رکھیں کہ کون محترم ہے، کون بڑے خاندان کا ہے، کون نبی کے قریب ہے، کون نبی سے دور ہے۔ 2 جماعتیں ہیں، دونوں میں قتال ہو گیا، اللہ امکان ظاہر کر رہا ہے، بعد میں وہ ثابت بھی ہو گیا، قتال ہو گیا تو اللہ نے حل دیا نا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک گروہ چڑھائی کیے ہی چلا جا رہا ہے دوسرے پر، تمہارے صلح کرانے سے وہ راضی نہیں اور کہتا نہیں جی میں نے تو بس رگڑا دینا، صاف کرنا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو پھر تم نے تماشا نہیں دیکھنا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، وہ جو زیادتی کر رہا ہے، صلح پر مائل نہیں ہے، تم اب سب مل کر اس سے لڑو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اسے مجبور کر دو کہ وہ اللہ کے حکم پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی انا اور اپنی تمنا اور وہ ٹرائبل ایگو سے ہٹ کر۔ دیکھیے حل اللہ پاک کیسے بیان کر، کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کہ اب پہلے تم صلح کروانے میڈیٹر تھے تم، اب نہیں، اب میڈیٹر نہیں رہے تم، اب تم بھی اس کے ساتھ جو مائل ہے صلح پر، اس کے ساتھ مل کر اس سے لڑو جو صلح پر مائل نہیں ہے، تماشا نہیں دیکھنا۔ اگر مسلمان ملکوں میں سے ایک مسلمان ملک جو ہے وہ تڑی دے رہا اور باز نہیں آ رہا، تو مسلمان ملک ہی مل کر اس کی ناک رگڑوا دیں اور پھر اسے صلح پر راضی کر لیں تو کیا تھا؟ کویت کا اور عراق کا تنازع تھا، عراق نہیں مان رہا تھا تو سارے مسلمان ممالک مل کر اسے مجبور نہیں کر سکتے، نہیں، باہر سے بلایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں،
مسلمان ہیں، مسلمان ہی اپنا مسئلہ حل کریں گے، مسلمان ہی لڑ کر اس کو مجبور کریں گے، باہر سے کافروں کو بلا کے درمیان میں نہیں ڈالنا، مارو اس کو۔ فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ فإن فاءت، اگر وہ پلٹ آتا ہے، جب وہ پلٹ آتا ہے، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو پھر ان کے درمیان صلح کرواؤ عدل کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ چونکہ ہم نے اس کو لڑ کر منوایا ہے صلح کے لیے، لہٰذا اب سارے جرمانے یہ دے گا، اب جنگ کا خرچہ یہ دے گا، اب اس کو اتنا علاقہ ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ کہا نہیں، عدل کے ساتھ ہوگا، وہ جس پر جو تنازع تھا وہ تنازع اسی لیول پر آ کر دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ۔ دنیا کا تو قانون یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے پھر ساری شرائط اسی کو ماننی پڑتی ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، پھر بھی عدل کرنا ہے۔ فإن فاءت، اگر وہ پلٹ آیا کہ ٹھیک ہے جی جو آپ فیصلہ کرتے ہیں، فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، اقسطوا جو ہے یہ پہلا عدل بھی وہی ہے۔ اقسطوا کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کیا ہے؟ آدھا آدھا دینا۔ عدل کیا ہے؟ کہ جس کا 30% بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے، جس کا 70% بننا ہے اس کو دینا ہے۔ واقسطوا، ڈنڈی سیدھی رکھو جذبات کے لحاظ سے بھی، ایسا نہیں کہ بازار تو صلح ہو گئی لیکن دلوں میں کدورت باقی ہے، نہیں۔ قسط کا تقاضا یہ ہے کہ اب دونوں فریق تمہارے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے، ان میں سے کسی کی دشمنی دل میں نہیں رکھنی۔ اگلی آیت فائنل، وہ لڑے ہیں، تم نے لڑ کر اس کو مجبور کیا صلح کے لیے، ان کے درمیان تم نے صلح کروا لی ہے، اس جنگ کے دوران کتنے بندے مارے گئے ہیں، 10,000، 20,000، 46,000، 86,000، جتنے بھی مارے گئے جو تاریخ دان لکھتے ہیں، تو بھی ان کی مسلمانی پر کوئی فرق نہیں۔ اگلی آیت کہتی ہے انما المؤمنون اخوۃ، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 سورہ الحجرات۔ اس قتال، اس صلح کے بعد کی آیت ہے، یہ لڑائی سے پہلے کی آیت نہیں ہے۔ اس لڑائی کے باوجود، اس مارا ماری کے باوجود، انما المؤمنون اخوۃ، مومن کلمے کے بھائی ہیں، خون کے نہیں۔ یہ کلمے کی اخوت ہے، خون کے رشتے انتقال کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، نکاح ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کلمے کی اخوت قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تعصب نکالو دلوں سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام تنازعات، جنگ جمل والے، جنگ صفین والے، جنگ کربلا والے، اس میں عدل سے کام لینا، اس میں کوئی دینی اختلاف نہیں تھا۔ یہ جھوٹ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، اسلام بڑا سموتھ چل رہا تھا، نہ نمازوں کو کوئی ڈر تھا، نہ روزوں پہ کوئی مسئلہ تھا، اختلاف تھا، نہ کوئی اقامت پہ تھا، نہ نماز پہ تھا، نہ اذان پہ تھا، نہ اس وقت اذانیں اس طرح ہوتی تھیں علی ولی اللہ، کوئی نہیں تھا اس زمانے میں اذانوں میں۔ یہ بات کا اجتہاد، ہر فرقہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے اذان میں اپنا بندہ ڈالنا۔ جن لوگوں نے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ یہ مکر گئے ہیں، جن کے بھروسے پہ میں آیا تھا وہ لوگ مکر گئے ہیں، تو پھر آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ آپ شام ہی چلے جائیں خود، اور اپنے کنز سے، یہ بنو امیہ اور یہ بنو ہاشم دونوں مل کر قریش کہلاتے ہیں، یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، اس کی دو شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، یہ آپس میں کزنز ہیں، ان کے بہت قریبی رشتے ہیں،
ایک دوسرے کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، بیٹیاں کی ہوئی ہیں. بنو ہاشم کے رشتے بنو امیہ میں ہوئے ہیں، بنو امیہ کے رشتے بنو ہاشم میں ہوئے ہیں. ہم کون ہیں؟ خامخواہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹ لے لیا شام کا شام جانے کے لیے، لیکن وہ بدبخت جو تھا ابن زیاد، وہ اپنی ہسٹری بنانا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سرنڈر کریں. یہ ہونا نہیں تھا. کوفے کی بجائے شام کے روٹ پر کربلا ہے. آپ شام جانا چاہتے تھے، آپ نے بول کر کہا کہ مجھے شام جانے دو، میں خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لوں. ہم کفو لوگ ہیں، کزنز ہیں، بیٹھ کے آمنے سامنے بات کر لیں گے ہم. اور جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو ان کی خواہش کے مطابق ان کو شام لے جایا گیا ہے. وہ جتنے بھی یہ ذاکر اور یہ شام غریبہ اور یہ ساری کہانیاں اور امت کے اندر نفرت پیدا کرنا اور صحابہ کے، دیکھیں سب قرآن کہہ رہا ہے قتال کے باوجود صحابہ انما المؤمنون اخوۃ، وہ بھائی ہیں. وہ گئے ہیں، ان کو باقاعدہ، عربوں میں تو ویسے بھی جنگ میں کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہیں کی جاتی، یہ شان کے خلاف وہ سمجھتے. اس لحاظ سے وہ معزز لوگ تھے. پھر بنو ہاشم کے ساتھ اس طرح وہ کر سکتے تھے. جو کہانیاں بنائی جاتی، کپڑے پھاڑ دیے اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، فلاں چیز ننگی ہوگی، فلاں کی فلاں چیز ننگی ہوگی. کسی ماں کے ساتھ اس طرح ہو، کسی کی بہن کے ساتھ ہو، تو یہ ساری تفصیلات کوئی ذاکر آپ کی ماں کی لڑائی ہو گئی ہے محلے میں، مخالف عورت نے کپڑے پھاڑ دیے، وہ ننگی ہو گئی، اس کے بازو ننگا ہو گیا، اور ذاکر چڑھ کے ممبر پر بتایا یا مولوی ممبر پر چڑھ کے بتایا کہ پھر وہ جناب گریبان پھٹا اور پھر فلاں چیز نمایاں ہو گئی اور پھر اس طرح سے ہو گیا. آپ کو اچھا لگے؟ نبی کی بیٹیوں کو اس طرح بدنام کرتے ہیں، اشتہار لگا رہے ہیں یہ لوگ، اور مومن سنتے ہیں اور سلاد بھیجتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے. کہیں ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے. یزید کے گھر کی خواتین ان کی رشتہ دار ہیں، وہ ان کو اندر ساتھ لے گئی ہیں، باقاعدہ گلے لا کے ایک دوسرے کے روئی ہیں، پرسہ دیا گیا ہے. اور یزید نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا یہ نہ ہوتا. اللہ بس ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے یہ کیا کر دیا. خیر، دوسرا یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ وہ جی گالیاں دیتے تھے، میں آج ہی مرزا محمد علی کا کلپ سن رہا تھا جس کی وجہ سے میرے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ اس پہ کوئی بات کرنی چاہیے. اور وہ کہتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر فلاں 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 کہ جی وہ فلاں جو حضرت علی پر لعنت کرتا تھا. وہ حدیث نام کس چیز کا ہے ظالمو؟ حدیث رسول بنا کے پیش کرتے ہو، اور وہ قول ہوتا ہے تمہارے مورخ کا، تمہارے راوی کا. حدیث کیا ہے؟ نبی کا قول، نبی کا عمل، یا نبی نے کسی کو کام کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، اس کے کرنے دیا، روکا نہیں ہے. یہ تین چیزیں تھیں شروع میں حدیث کہلاتی تھی، نبی سے منسوب تھی. پھر تو جناب صحابہ کا قول بھی حدیث ہو گیا، پھر تابعین کا قول بھی حدیث ہو گیا، پھر بعد میں راویوں کے قول بھی حدیث ہو گئے. مسلم شریف کی حدیث فلاں فلاں، اور اس میں حدیث میں بتایا گیا ہے حضور نے بتایا تھا کہ معاویہ جو ہے وہ علی پر لعنت کرواتے تھے. حدیث تو اس کا نام ہونا چاہیے تھا. تمہارا راوی کہہ رہا ہے، یہ کہانی کار ہے، یہ مورخ ہے، یہ نامہ نگار ہے، یہ صابر شاکر ہے، یہ حامد میر ہے، یہ حدیث نہیں ہے. عربوں کے یہاں اب بھی ہے قنوت کا ایک متعین صیغہ ہے. فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ حنفی قنوت نہیں پڑھتے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد،
قنوت نہیں پڑھتے، شافی پڑھتے، سلفی بھی پڑھتے۔ تو احناف دلیل دیتے ہیں کہ اہل کوفہ قنوت سے نا واقف تھے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ فجر کی نماز میں قنوت بھی ہوتی ہے، جیسی دوسری نمازیں پڑھتے ہیں فجر بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن قنوت پڑھی ہے فجر کی نماز میں، جب وہ 40 صحابہ کو مانگ کر لے گئے تھے جو حافظ قرآن تھے کہ جی ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، آپ ہمیں دیں کچھ پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے۔ حضور نے 40 کے 40 کا وہ یونٹ پورا ان کو دے دیا کہ ان کو لے جا، اور ان میں سے صرف ایک بندہ بچا، باقی سارے شہید کر دیے انہوں نے رستے میں۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے 40 دن وہ قنوت پڑھی ہے، قنوت نازلہ جسے کہتے ہیں، ان کے خلاف بد دعائیں دی ہیں، لعنت کی ہے، ان کے تباہ و برباد ہونے کے نام لے لے کر دعا کی ہے۔ اب وہ صیغہ بن گیا قنوت نازلہ کا۔ تو اہل کوفہ قنوت سے واقف نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنایا کوفے کو، یہاں نازل ہوئے اور یہاں انہوں نے قیام کیا۔ اور یہاں کس سلسلے میں آئے تھے؟ مدینہ چھوڑ کر جنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ بصرہ پہنچا تو آپ جلدی سے کوفہ پہنچ گئے، جنگ کی حالت میں آئے نا، تو جنگ کی حالت میں قنوت پڑھتے تھے، لہذا لوگوں کو پتہ چلا کہ فجر میں قنوت بھی ہوتی ہے۔ ادروائز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کا ایک ہی فقہی موقف ہے، فقہ حنفی اصل میں فقہ علوی ہے۔ تو حضرت علی قنوت پڑھتے تھے اسی متعین، اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد ولا تجعلنا منہم اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم دمر اعداء الدین۔ اس لیے کہ اس زمانے میں حکومت دینی تھی، خلافت دینی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے، اسی لیے حکومت چھوڑنا دین چھوڑنے کے برابر تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ استعفیٰ نہیں دیا، وہ اس کو دین سمجھتے تھے، خلافت کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، وہ کرتا اتارنا خلافت کا وہ سمجھتے تھے دین سے نکلنا ہے، شہید ہو گئے۔ یہ تو انگریز کا بھلا ہو کہ اس نے ہمیں بتایا کہ اسٹیٹ الگ چیز ہے، گورنمنٹ الگ چیز ہے، حکومت کی مخالفت کی جا سکتی ہے، جلوس کیے جا سکتے ہیں، دھرنے دیے جا سکتے ہیں، حکومت کو ٹاپل کیا جا سکتا ہے، ریاست کو نہیں۔ ہمارے زمانے میں خلافت ہی دین تھا، خلافت ہی ریاست تھی، اس لیے قتال ہوا۔ اگر حکومت کو الگ رکھا جاتا تو اس قدر اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ یہاں آپ اندازہ کریں نا کہ صرف ایک خلیفہ کے شہید کر دینے کے بعد ہمارا دیکھنا لیاقت علی خان کو مار دیا نا، حکومت تبدیل ہو گئی۔ اگر بائی دا وے عثمان غنی، پہلے تو یہ کہ اگر کوئی ایسی لجنا ہوتی، کوئی کمیٹی، شورا، خلیفہ چننے کے لیے تو شورا بنا دی، خلیفہ ہٹانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بن گیا، تو اب یا یہ خود مرے گا یا کوئی اس کو مارے گا تو جان چھوٹے گی۔ یہ بھی ڈکس تھا ہمارے نظام میں کہ خلیفہ بن گیا ہے لیکن ہٹنے کا کوئی طریقہ نہیں، یا وہ خود استعفیٰ دے یا تم اسے مار کر ہٹاؤ۔ اگر وہ لجنا ہوتی کوئی ایسی کمیٹی، کیس اس کے پاس پوٹا پوتا، اور وہ خلیفہ کو وقتی طور پر معزول کر دیتی، اپنے میں سے کوئی اس مقرر کر دیتی یا صحابہ میں سے کسی کو مقرر کر دیتی، جب تک ان الزامات کی تحقیقات مکمل ہو کر کمیٹی رپورٹ پیش نہیں کرتی تب تک یہ معزول رہیں گے تاکہ اثر انداز نہ ہو تحقیقات پر، اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیتے ٹھیک ہے جی ان کو جاری رکھیں، ان کے خلاف جتنے بھی الزام تھے وہ درست نہیں تھے، یا چونکہ الزامات ثابت ہو گئے لہذا ان کو ہٹا دیا جائے اور اب نیا انتخاب کیا جائے، نہیں تھا ہمارے۔ تو جب یہ قنوت پڑھی جانے لگی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی والی قنوت پڑھتے تھے، وہی اللہ تیرے دین کو جو ذلیل کر رہا ہے تو اس کو ذلیل کر دے، جو عزیز کر رہا ہے اس کو عزیز کر دے، جو نصرت کر رہا ہے تو اس کی نصرت فرما، وہی صیغہ وہاں پڑھتے تھے اور یہاں دیکھنا
یمن اور سعودیہ کی اور امارات کی جنگ ہوئی اور ہم یہ سیگا یہاں پڑھتے تھے شوافے، ہم تو چکا احناف ہیں، ڈسکاؤنٹ ہے ہم نہیں پڑھتے تھے، لیکن شوافے تو پڑھتے تھے وہی سیگا، یمن والے اپنے یہاں پڑھتے تھے، دونوں خدا کو درمیان میں لا رہے تھے کہ ان کو برباد کر دیں، ان کو برباد، یہی ہو رہا تھا۔ نام لے کر کبھی کسی نے کوئی کسی پر نہ لعنت کیا نہ گالی دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقام مرتبہ جو بھی تھا سب کو معلوم تھا کہ یہ نبی کے محبوب ہیں، ان کو گالی نبی کو گالی ہے، کسی نے گالی نہیں دی، قنوت پڑھتے تھے۔ اب راوی سارے شیعہ، مورخ سارے شیعہ، 140 راوی ہمارے سائے ستہ کے شیعہ، ٹھوک بجا کے شیعوں کا امام ابن شہاب زوری، منافق اعظم، جس نے کوئی نہیں چھوڑا، نہ قرآن چھوڑا، نہ خلفائے اربعہ کو چھوڑا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اس نے ہر ایک پر دست اندازی کیا۔ اس نے کہا کہ نبی کو اپنی رسالت کا یقین نہیں تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ جبرائیل وغیرہ سارا میرا وہم ہے، اور اس ریگریٹ میں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ذہنی بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھا دیتے تھے اور کود کر خودکشی کرنا چاہتے تھے۔ آپ اندازہ کریں رسولوں میں سے کوئی بھی جن کا قرآن میں ذکر ہے اس شک میں کبھی مبتلا ہوئے کہ وہ رسول نہیں۔ تو یہ ابن شہاب زوری ہے جو قرآن میں تحریف کے واقعات بیان کرتا ہے، نبی کے جو ہے وہ مختلف عجیب و غریب شادیاں کرواتا ہے، حضور سے خودکشی کی کوششیں کرواتا ہے، بار بار ٹائم اینڈ اگین حضور کوئی کوشش کرتے جبرائیل آ کے بچا لیتے۔ اب کوئی پوچھے جس نبی کو جبرائیل کو دیکھ کر بھی اپنی رسالت کا یقین نہیں آ رہا، اگر مکے والے ان کی رسالت پر شک کرتے ہیں تو کافر کیوں ہیں؟ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس سے ان کے مدرسے چلتے ہیں۔ ابن شہاب زوری ان کو مواد فراہم کرتا ہے مدرسے چلانے کے لیے، بخاریوں کی کہ وہ کرنے کے لیے، ختم بخاری اور ختم فلاں فلاں فلاں، اس نے سب قرآن ختم کر دیا، نبی کی رسالت پر وار کی۔ قرآن کے بارے میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ قرآن کی قرآنیت جو ہے وہ اس نے سیب و تاز کر دی۔ تو یہ ساری وارداتیں یہی کر رہے ہیں۔ یہ قصے میں سارا جتنا بھی یہ دکھ درد بھر کے اور نبی کی گھر والوں کی پردہ دار خواتین کی یہ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی فلاں چیز ننگی ہو گئی اور فلاں نے کھینچا تو فلاں چیز ننگی ہو گئی، اور آپ بڑے سرور سے بیٹھ کر ثواب کی نیت سے سنتے ہیں۔ ظالموں، ہمارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ تو یہ واردات ہے بھائی جان، سمجھیں اس کو۔ یہ سیاسی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف میں آپس میں قتال بھی ہو جائے تو مومن مومن ہی رہتا ہے۔ ان سے پیچھو جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ حضرت علی ہی کا شیعہ تھا نا، اس کے خلاف ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نہیں تھی؟ ان کو جب خنجر لگا تو درد نہیں ہوا تھا؟ وہ کسی کے کچھ نہیں لگتے تھے؟ وہ آپ کے سارے اماموں کے امام ہیں کہ نہیں؟ وہاں چونکہ ان کو شہید کرنے والا ان کا اپنا شیعہ تھا، لہذا کوئی تکلیف نہیں ہے شیعوں کو۔ یہ سیاسی معاملات ہیں سارے، آخر انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسن کا آپ نے سنا کبھی ان سے؟ ان کی کوئی شام غریبہ منائی گئی؟ کہتے ہیں ان کو شہید کیا گیا، تو پھر ان کی شام غریبہ کیوں نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کا تعلق سیاسی تعلق ہے، مذہبی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام حسین ایران کی شہزادی جس کو قیدی بنایا گیا تھا شہربانو سلام اللہ علیہا، وہ ایرانی تھیں، اور ان سے جتنے امام پیدا ہوئے آگے وہ ایرانی نسل سمجھ کے یہ ان کے پیچھے لگے، یہ اپنا داماد سمجھ کے لگے، نبی کا نواسا سمجھ کر نہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔